شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جب پیدا ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں ابو العاص رضی اللہ عنہ بن ربی سے ہوا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ حالہ بنت خویل حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے۔ یہ نکاح حضرت ختیجہ کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھی، مگر ابو العاص رضی اللہ عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص رضی اللہ عنہ قریش کی جانب سے تھے، ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کر لیا۔ سیدہ زینب نے ان کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو ختیجہ رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائی ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دے، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اسیر بدر سے رہائی پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سیدہ زینب کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی مزاحمت حبار بن الاسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حبار بن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا ہے، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسی مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیر ابو جندل رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزرے، اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا، مگر ابو العاص رضی اللہ عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نماز کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی، جی ہاں، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، بیٹی ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو تو اسے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے عرض کی کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے کے لیے آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کراؤ، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حق پر ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرا ذرا چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم تو بہت کریم نکلے۔ تب ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری ذمہ داری نہ رہی تو میں اب خلعت اسلام سے مزین ہوتا ہوں اور مدینے کو روانہ ہوں۔ وہ مدینے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔